I don't know where I said that کہ ایتھیزم سب سے بڑا مسئلہ ہے, مگر I believe that. I'm sure I've said that. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہاں پہ کس لیکچر میں کہا ہے. I totally believe that. جو آپ نے کہا نا, میں آپ کو کسی بات بتا دوں کہ یہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, یہ تو بہت چھوٹے اور لوکل مسائل ہیں. پاکستان کے کنویں سے باہر آنا پڑے گا نا ہمیں. آپ ایجپٹ جائیں, مجھے بتائیں کہاں دیوبندی ملے گا ایجپٹ میں آپ کو, موراکو میں, سوڈان میں, انڈونیشیا میں بریلوی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا, تقریباً 32 کروڑ مسلمان رجسٹرڈ ہیں, اور زیادہ ادھر بھی زیادہ ہی ہوں گے. یہ تو لوکل ہمارے سب کانٹیننٹ کی چھوٹی سوچ, چھوٹے کنویں. تو اوورسیز مسلمانوں کو دیکھ لیں, عربین مسلمانوں کو دیکھ لیں, سینٹر آف اسلام کو دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی دیوبندی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ عرب کو کیا پتا دیوبند کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کیچڑ کا جو ہم نے خود یہاں پہ اپنی لکیریں کھینچی ہیں اپنی گلی کے اندر ہی. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا. This is they have different schools, different classifications. schools نہیں کہوں گا, classifications. تو میں جو جہاں جن ملکوں میں رہا ہوں, ادھر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی کہے. یہ بس چھوٹے کنویں کے چھوٹے مینڈک اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے انسان سمجھتے ہیں. یہ جو بھی اپنا نام ٹکا کے ٹیگ لگاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں, اس کو دعوت کا تو حق نہیں دینا چاہیے نا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو دعوت کا حق ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نیا ٹیگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کلاسیفیکیشن کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے سورہ حجرات میں, اس آیت سے استدلال میں خود کر رہا ہوں ادھر, کہ قبیلے شناخت کے لیے ہیں. آپ کو پتہ نہیں نفسیات میں کتنا بڑا اثر پڑتا ہے اگر میں اس مسلمان کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کر لوں اپنے ساتھ. سب کانشیس بھی اور کانشیسلی بھی میں اپنے آپ کو ریکور ہی نہیں کر سکوں گا. اتنی بڑی چیز ہے آپ کا شناخت, آپ کا نام, کس اسم سے آپ کو پکارا جائے. میں حیران ہوں مسلمانوں کو یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم کے طور پہ ایسے نہیں استعمال کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں دیوبندی کہہ دوں اپنے آپ کو یا بریلوی کہہ دوں, شیعہ کہہ دوں یا سنی کہہ دوں, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں نفسیاتی طور پر. آپ اسلام سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور ٹیگ کے اندر کلاسیفائی کر بیٹھے, اور ادھر اگر پہچان ہوگی نا قیامت پر, جو کہ ہوگی, کہ ہاں یہ والی ٹیگ والی ادھر آ جائیں, یہ والی ادھر آ جائیں, تو گن کے 100 مسلمان نہیں بچنا ادھر. یہ مسلمان کدھر گئے؟ کوئی سب ٹیگنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئی یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے. ہم نے اپنے ٹیگ ایجاد کیے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں, اور ٹیگ بنانے کی مشینیں کھولتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں ہم. یہ میں اصلی سوال کی طرف نہیں آیا ہوں آپ کے. آپ کا اصلی سوال جو ہے نا ایتھیزم کا, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے. بہرحال ابھی اس چھوٹے سے کنویں, برصغیر نامی کنویں سے تو باہر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اور کہیں بریلوی نہیں, دیوبندی نہیں ہے. دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ کیا آپ پوری طریقے سے آپ کا دل اس بارے میں مطمئن ہو گیا ہے. یہ میں غیر مسلم اور مسلم سمیت کی بات کر رہا ہوں. کیا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 قبیلوں میں بانٹے جائیں تو وہ کون سے قبیلے ہیں؟ وہ 2 ہی قبیلے ہیں. ایک وہ جن کا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں یار مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور سوال ہوگا. دوسرا قبیلہ کون سا ہے کہ جو کہتا ہے کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں, سائنس تو نہیں سمجھ آئی اس کی. بس یہ دو قبیلے ہیں. اب جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو روزہ جزا ایز از پزل کے پیچ کی طرح فٹ ہو جائے گا. اس میں آدھے سیکنڈ سے بھی کم میں آپ کو روزہ جزا کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں, روزہ جزا کی ضرورت تو بغیر اللہ کو مانے ہوئے جو دہری ہے نا, بغیر اللہ کو مانے ہوئے, ان کو بھی سینسیکل آرگیومنٹ میں یہ دیتا ہوں کہ کیا روزہ جزا کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑو مرنے کے بعد کیا دنیا میں نہیں چاہیے؟ یہ مظلوم ہزاروں سال سے پس رہا ہے, ظالم ہزاروں سال سے طاقت میں آ کے اس کو مار دیتا, ختم کر دیتا. کیا کریں ہم اس کو؟ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے, کتنے بار مار دوں اس کو؟ ایک دفعہ مرے گا. انصاف کدھر ہے؟ کیا اندر کی آواز انصاف کو چیخ کے نہیں بلا رہی؟ انفرادی طور پہ ہی لے لیں, چلیں, میں تو اجتماعی طور پہ کہہ رہا ہوں. کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری عمر میں بلا وجہ ظلم نہیں ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا اس بارے میں؟ تو بہرحال ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر
بڑا مسئلہ کیا؟ تو دنیا میں دیکھیں گے نا، گلوبل ویو رکھیں گے، ورلڈ ویو کے اندر کرسچنز کو بھی یہی مسئلہ ہے. کرسچن پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. سوچنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اسرائیل کے بارے میں جو سمجھتے ہیں نا، اسرائیل بھی ایسا نہیں ہے. اصل اسرائیل میں بھی کافی عرصے سے لیفٹسٹ ہی جیت رہے ہیں، لبرلز، جو اندر سے توریت کے وہ میخے نکال رہے ہیں بیٹھ. آپ ذرا سنیں تو صحیح وہ ڈیبیٹس. جو لیفٹسٹ جیو کیا بولتا ہے کہ میں توریت کو نہیں مانتا مگر اسرائیل کے لیے ہوں. میں توریت کو وہ بھی نہیں مان رہا. مطلب پولیٹیکل حیثیت ہے اسرائیل کی، ورنہ تو دینی حیثیت بھی نہیں تھی اسرائیل کی. سو ہر اللہ کے ماننے والے کو جس طرح کا بھی اللہ مانتے ہیں، عیسائی تو یہودی تو چلو ایک ہی رب کو رب مانتے ہیں. تو ہر اللہ کے ماننے والے کو افریقہ کے قبیلوں سے لے کے پاکستان کے شہروں میں بھی بیسک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچے اس بلیف سسٹم سے ہٹ چکے ہیں کہ جو اس کی نفسیات کو پازیٹیو رکھ کے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو پیو کرے گی کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ اب ہو جائے گا تو پکڑ تو اللہ کی طرف سے ہوگی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. ورنہ دنیا کا ایکو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. کوئی چانس ہی نہیں ہے. سائنٹیفکلی ناٹ پاسبل. اگر آپ اس کانسیپٹ کو ہٹا دیں، دیکھیں پھر غدر جو مچے گا. ایک لمحے کے لیے ساری دنیا کو ایتھیسٹ کر دیں، لگ پتہ جائے گا ایتھیسٹ کو کہ جس کا جہاں داؤ لگے گا لگائے گا. شکر کریں یہ ایتھیسٹ، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، شکر کریں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. میں اگر ایتھیسٹ ہوتا نا، پھر میں دیکھتا میں ان لوگ ایتھیسٹ کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. غیر کسی وجہ کے لوگ ظلم کریں گے ایک دوسرے کو. اللہ کے کانسیپٹ کے علاوہ بچت کیسے ہے ان کی؟ یہ تو شکر کریں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے. نہیں تو ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے ایتھیزم سے جان چھڑانی تھی کہ یار ہمیں ہمارے اوپر یہ ظلم بند کر، مطلب ہر ایک پہ یہ ظلم بند کر. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں نے ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں کو آگے پوری دنیا ایتھیسٹ ہو گئی تو جو غدر مچے گا نا، تو سچی بات بتاؤں اس کے پہلے 2-3 سٹیجز تو پورے کر چکے ہیں مسلمان. جو غدر کی نشانیاں آپ کے ذہن میں آئی ہیں نا ابھی، وہ نشانیاں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو سڑکوں میں، گلی محلے میں، ایجپٹ میں، موراکو میں، یمن میں؟ سوچیں تو صحیح، یمن میں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اللہ پہ ایمان نہیں. یہ بیسکس ہیں. بیچ میں کنفیوز ہو گئے ہیں. زیادہ تر مسلمان جو تھے نا پچھلی نسلوں کے، وہ یہ سوچتے تھے ہاں توبہ کر کے منا لیں گے اللہ کو، اس لیے گناہ کرتے تھے. آج کل کا بچہ یہ نہیں سوچتا توبہ کر کے منا لیں گے. آج کل کا بچہ برملا اندر سے چیختا ہے کہ اللہ ہوا تو دیکھی جائے گی. اللہ ہوا تو اگر کے سیکھے میں اللہ کو استعمال کرو گے تو جتنے مرضی سجدے کرواؤ ان سے، پلاسٹک کے سجدے مسجدیں بنوائیں ان سے. اگر کے سیکھے میں اللہ کے ہستی کو استعمال کرنے والی ضرورت آئی بھی ہے تو اس کا قصور نہیں ہے. اور 12 13 14 15 16 کا اس کی ماں اور باپ کا قصور ہے. اب وہ دیوبندی کے گھر پیدا ہوئے، اب وہ پھر سلفی کے گھر مکہ میں پیدا ہوا ہے، وہ میاں والی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیگنگ جو مرضی کروا دیں. the basis of living in this ecosystem of human beings, the basis of this ecosystem to survive. معاملات کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں اور بڑے بڑے معاملات کے پیچھے جو نس بیٹھی ہوئی، وہ سب اللہ کے کانسیپٹ کے اوپر ہی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. کہ کوئی کائنات چلا رہا ہے، ایک یہ کہیں نہ کہیں سے بائی ڈیزائن آئی تھی، اب کوئی چلا رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت کہیں نہیں سوتا، وہ کبھی بھی نہیں سوتا، ہر وقت دیکھتا ہے، کبھی نہیں تھکتا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ نفسیات کے اندر یہ صفات کا نہ بٹھانا بچے کے اس کو ایتھیسٹ کر دے گا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ ایتھیسٹ ہے. این موقع پہ جب اللہ نبی اسلام نے شاف میں صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے، صدمے کی پہلی خبر پہ، میں خالی ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں، صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ صدمہ آئے پہلی خبر میں اللہ پہ ڈال دیے. مسلمان اللہ پہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی چیز سے اللہ نے پہلی خبر پہ. ورنہ دوسرا کیا ہے؟ صدمے کی پہلی خبر پہ اللہ کے کانسیپٹ کو لانا نہیں اور خود اپنے اوپر یا لوگوں پہ بلیم کر دینا. ایتھیزم ہے. اور آئی سویئر دس از واٹ ایتھیزم کی نشانیاں سمپٹم ایسے نظر آتی ہیں، اللہ کی پریزنس ہی نہیں آ رہی. اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں اور ان کو ان کے بچے واپس مل جاتے ہیں طوفانوں میں سے، پھر اللہ بھول جاتے ہیں.
قرآن پاک کی آیتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو, لٹرلی قرآن پاک کی آیتیں سنا رہا ہوں, اس اینگل سے سنا رہا ہوں بس, جیسے آپ کو پتہ چلے دنیا کے اصلی مسائل کی پریکٹیکلٹی دیکھنی کیسے. اموشنل مسلمان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, جیسے ہی اس کے طوفان کشتی طوفان سے باہر آتی ہے اللہ کو بھول کے اپنے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ میں آپ کو کوئی وہ اقوال زری نہیں سنا رہا ہوں. سائنس میں جو نیچر ڈاکٹرنز کو تو ایتھیزم لگا ہوا ہے نا, اس کی سمپٹمز یہ ہوتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن نیچر ڈاکٹرنز ہوتی ہے اگلے دوسرے تیسرے سٹیپ کے اوپر. تو فرقے تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, بہت گندا مسئلہ ہے, مگر اس کے مقابلے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں. میں مطلب یہ 90 منٹ کا سیشن نہ ہوتا تو میں سائنس کھولتا آپ کے سامنے, پھر میں بتاتا کہ ایتھیزم کدھر ہوا کی طرح سانس لے رہے ہیں ایتھیزم کی. So it's a way bigger problem. We'll have to establish the concept of Allah Azza wa Jal, Allah Hus Samad. تو بہت بڑا سیناتم والا ناؤم, یہ کانسیپٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں, ان کے بغیر اللہ کو پتہ نہیں کیسے ہم نے مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں اسٹیبلش کروا کے ان کو جوان کیا. So it's a problem we better solve. It's a problem we better solve. جو بھی آپ سے کہیں نا ہم تو دیوبندیوں سے باہر نکال دیں, ان سے کہیں بھائی پاکستان سے بھی باہر آئے نا, پہلے پاکستان سے باہر آئے, بعد میں دیوبندیوں سے باہر نکالیں گے. اور دنیا کا سوچیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ہم کیا پاکستان کھیل رہے ہیں, انڈیا کھیل رہے ہیں, بنگلہ دیش کھیل رہے ہیں. دنیا میں وہ بڑے مسائل ہیں, وہ سالو کریں, چھوٹے مسئلے سالو کرنے کی طاقت آ جائے گی.